بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان اللہ کے ولی کے بارے میں بتائیں گے جسے ایک بادشاہ نے بہت مرتبہ مروانا چاہا لیکن مروا نہ سکا۔ پھر اس بچے کی ہدایات پر عمل کر کے جب بادشاہ نے مارا تو وہ بچہ نوجوان اللہ کا ولی مر گیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک نوجوان نوخیز ولی اللہ کی بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ایک بادشاہ نہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ جادو بتاتا اور اس کی بنا پر وہ حکومت کو چلاتا تھا۔ ایک مرتبہ جادوگر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا کوئی پتہ نہیں کہ میں کب مر جاؤں، تم مجھے ایک نوجوان دو تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ تو بادشاہ نے رعایا میں سے چن کر جو ذہین فطرت نوجوان ذہین مزاج کا اس نے بادشاہ نے چنا اور جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، وہ نوجوان جادوگر کے پاس آتا تھا، جادو سیکھتا تھا۔ تو جس راستے سے وہ جادوگر کے پاس آتا تھا اس راستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، تو وہ اللہ کی باتیں کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتا تھا۔ تو وہ نوجوان ان محفلوں میں، اس راہب کی محفلوں میں بیٹھنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کو باتوں میں لطف آنے لگا، باتوں میں مزہ آنے لگا۔ ایک دن راہب نے پوچھا کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ تو نوجوان نے کہا کہ میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو راہب نے کہا کہ تم دین سیکھو، اگر جادو سیکھو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ دین سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامل ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ تو اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں مسلمان ایسے ہی نہیں ہوا، تجربہ کر کے ہوا ہوں۔ تو وہ نوجوان نے کہا کہ ایک دن میں اس راستے سے، جس راستے سے میں جاتا تھا، میں جا رہا تھا روزمرہ کے معمول کے مطابق کہ راستے میں ایک سانپ تھا بہت بڑا۔ لوگ اس کے ڈر سے چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، درختوں پر چڑھے ہوئے تھے، لوگوں کا ہجوم مجمع تھا۔ تو وہ نوجوان نے ایک اینٹ کا ٹکڑا اٹھایا تو اس نے کہا، اے اللہ اگر وہ جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ تو اس نے مارا، وہ سانپ نہ مرا۔ اس کے بعد نوجوان نے کہا کہ اے اللہ اگر وہ راہب سچا ہے تو اس سانپ کو مار دے۔ اس نے وہ اینٹ کا ٹکڑا مارا، وہ سانپ مر گیا۔ اس طرح نوجوان نے کہا کہ میں مسلمان ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جادوگر کے پاس جانا کم کر دیا اور وہ زیادہ وقت راہب کے پاس لگاتا تھا۔ اس طرح جب وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی، اس نوجوان میں روحانیت آ گئی۔ تو وہ نوجوان کے پاس جو بھی آتا دعا کرنے کے لیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو لوگوں کو شفا ہو جاتی۔ اندھے آتے تو بینائی مل جاتی، اندھے آتے تو آنکھوں کی روشنی مل جاتی، برس والے آتے تو صحت یاب ہو جاتے، بڑی سے بڑی تکلیف والے آتے تو صحت یاب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے درباری کی آنکھوں کی نور چلا گیا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو وہ کانوں میں کسی نے اس نوجوان کا پتہ بتایا، تو وہ درباری وہ اس نوجوان کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دو۔ تو اس نوجوان نے کہا، شفا تو وہ میرا رب دے گا،
جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جس نے مجھے نیکی کے راستے پر چلایا، مجھے گمراہی کے راستے سے ہٹا کر سچی راہ دکھائی۔ شفا تو وہی رب دے گا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن مجھے شفا دو۔ اس نے کہا کہ شفا میرا رب دے گا۔ جب اس نوجوان نے دعا مانگی تو اس کو شفا مل گئی، آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے آنکھوں کا نور لوٹا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، میرے علاوہ اللہ کون ہے؟ وہ تو بادشاہ سجدے کراتا تھا نا۔ اس طرح اس درباری نے کہا کہ وہی اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے مجھے شفا دی، میری آنکھوں کا نور مجھے لوٹا دیا۔ تو جب بادشاہ نے درباری کو ستایا تو بادشاہ نے درباری کو ستانے کے بعد درباری نے بادشاہ کو اس نوجوان کا پتہ بتایا۔ تو نوجوان کو ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب کو بھی قتل کرایا گیا، اس درباری کو بھی قتل کرایا گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو پہاڑی پر لے جاؤ اور نیچے پھینک دو۔ جب پہاڑی پر لے جایا گیا تو اس نوجوان نے کہا کہ آئے اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے لیے ان کو اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ تو اس طرح یہ ہونا ایسے ہوا کہ وہ سارے زمین پر گر گئے، مر گئے، اور وہ نوجوان بچ گیا۔ وہ نوجوان بادشاہ کے پاس واپس گیا اور کہا کہ بادشاہ، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ سمندر میں جا کر اسے دھکا دے دو۔ سمندر میں جب لے جایا گیا تو اس نے دعا مانگی، آئے اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے لیے ان کو اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ تو ہوا یوں کہ ایک طوفان آیا، سب ڈوب گئے، وہ بچ گیا۔ تو وہ نوجوان بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو اس طرح بادشاہ نے کہا کہ اس کو کس طرح ماریں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح مروں گا۔ اے میرے یارو، ایمان کی پختگی دیکھو، ایمان کا وہ مقام دیکھو کہ وہ نوجوان اپنے مرنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے مارنا چاہا، تو نہیں مار پایا، اب مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ اور پورا ملک کو اکٹھا کر، اور میں تمہیں بتاؤں گا، اس طرح مجھے تیر مارنا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے پورے ملک کو اکٹھا کیا اور نوجوان نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن مار نہیں پایا، میرے اللہ نے ہر بار میری حفاظت کی ہے، اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں کس طرح مروں گا۔ نوجوان نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ، جب تیر مارنا میرے اللہ کا نام لینا، میں ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر مرنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ نے اللہ کہہ کر تیر مارا، نوجوان کی پیشانی میں لگا، نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ تو میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا کہ جب تمہارا یقین، تمہارا ایمان، تمہارے اندر دین کی پختگی ہوگی، ایمان کی پختگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا ساتھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔